قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید کی لیڈرشپ کے انڈر کئی صحابہ کی ایک پوری ٹیم بنائی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ انہی آیتوں کو لیتے جو یاد بھی تھیں اور لکھت میں بھی تھیں۔ ہر آیت پر کم سے کم 2 گواہ کا ہونا ضروری تھا، پلس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو چیک کرتے تھے، پلس آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود بھی اس کو چیک کرتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن جو الگ الگ صحابہ کے پاس جمع تھا، لکھا ہوا تھا، ان سب کو ایک جگہ اسی سیکوینس اور آرڈر میں جمع کیا گیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ پورے قرآن کو لکھت میں جمع کرنے کے بعد میں اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ اس ٹاپک پر ایکچولی پورا ایک چیپٹر ہے کہ قرآن کو کتنے جتن سے، کتنے اہتمام سے محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ سب اسی لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ حضور کے بعد قرآن لکھا گیا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی لکھت میں موجود تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، چوتھی غلط فہمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلائی گئی ہے، جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، کہ انہوں نے اپنی خلافت کے وقت مدینہ کے باہر جتنے قرآن تھے ان کو منگوا کر جلا دیا اور اپنی طرف سے موڈیفائی کر کے قرآن بنا کر دے دیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں۔ کئی ایک صحابہ تھے جن کے بارے میں حضور نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ جنتی ہیں، ان میں حضرت عثمان بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی عزت، رسپیکٹ مسلمان کی نس نس میں بھری ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کتنا بھی اعمال کے معاملے میں کمزور ہو۔ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اعمال کے معاملے میں کمزور ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، دیٹ از فیکٹ۔ لیکن کا صفحہ اگر کہیں پہ بھی گرا ہوا نظر آ جائے ایسے لوگوں کو بھی، جو لوگ دوسرے اعمال کے معاملے میں کمزور ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، اگر کوئی قرآن کا صفحہ کہیں بھی گرا ہوا ان کو دکھ جائے تو وہ اس کو اٹھا کر چومیں گے، اس کو آنکھوں پر لگائیں گے۔ بلکہ اس پر ایک جوک بھی سناتا چلوں، یاد آ گیا، غالباً بنگلہ دیش کا ویڈیو تھا۔ جس طرح عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کی کچھ دیواریں جو سنسان جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ پیشاب وغیرہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے انڈیا میں بھی یہی بات ہے، بالکل عام ہے، جبکہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پر پبلک تو پبلک ہے، جہاں لکھا ہوگا کہ تھوکنا منع ہے وہیں تھوکیں گے۔ ویسے ہی وہاں بھی ایک دیوار پر ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، اور اس کے باوجود پبلک تو پبلک چالو ہی رہا۔ کسی کو آئیڈیا آیا، راتوں رات اس نے ساری دیوار کو کلر کر کے بالکل سفید کر دیا، اور پھر اس پر عربی زبان میں لکھا گیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہی اپنی پرانی عادت کے چلتے آتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے کہ عربی میں کچھ لکھا ہے۔ نہ صرف گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ تو دیوار کو ہاتھ سے چوم کر رسپیکٹ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ بات نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ کوئی عام مسلمان ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے قرآن کو پھاڑے یا جلائے، اور وہ بھی صحابہ، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو وہ جو جلانے والا کیس تھا وہ کیا تھا، اس کو دھیان سے سنیے۔ قرآن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے اور صحابہ اس کو یاد کرتے گئے۔ یاد کرنے کے بعد وہ نبی کو سناتے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور اس کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر کچھ غلطی ہوتی تو اس کو کریکشن کرتے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو کنفرم کرتے۔ اس طرح صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے قرآن کو یاد رکھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ ہی رہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ پر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، آس پاس کے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ حضور کے پاس آتے اور حضور سے قرآن سنتے، پر ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوئے جو حضور کو سنائے بغیر، یہ کہا جائے کہ اگر ان کے قرآن یاد کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی غلطی ہو
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرائے بغیر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے اور دوسروں کو بھی وہی سنایا، وہی سورہ، وہی آیتیں جو بغیر کریکشن کے، بغیر اوتھنٹیکیشن کے ان کو یاد تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو پوری طرح جمع کر کے اس کو حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بھی کئی ان اوتھینٹک آیتیں ایسی تھیں جو الگ الگ قبیلے میں پڑھی جا رہی تھیں۔ پھر اسلام پھیل گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان اوتھینٹک ان چیکڈ قرآن کے حصے بھی پھیلتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا۔ اس وقت تک اسلام، جب حضرت عثمان کا دور آیا تو اس وقت تک اسلام عرب کے علاوہ کئی ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ ایسٹ میں افغانستان، نارتھ میں ترکی اور ویسٹ کے افریقہ تک اسلام کے ماننے والے اور قرآن کو پڑھنے والے لا تعداد ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں پوری طرح ظاہر ہو گئیں کہ الگ الگ جگہوں پر کئی ایسی ان چیکڈ اور ان اوتھینٹک آیتیں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگوں کے پاس ہیں اور ان کی وجہ سے کئی لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ احروف اور قرات کا بھی آیا۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، وقت رہا تو اس کو بھی لوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس کے لیے میں ایک ویڈیو کی لنک دے رہا ہوں، وہاں سے بھی اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ پروننسیشن کا آیا کہ جب اسلام عرب کے باہر کی دنیا میں پھیلا تو الگ الگ لوگ ایک قرآن کے ایک ہی حرف کو اپنے اپنے انداز میں پڑھنے لگے اور لکھنے لگے۔ مثال کے طور پر آج دیکھتے ہیں کہ عربی میں ورڈ ہے عثمان، اس کو کچھ لوگ عثمان لکھتے ہیں ٹی ایچ لگا کے، اسی طرح مسلم کو مسلم لکھتے ہیں زیڈ لگا کے، کریم کو کریم لکھتے ہیں CREM ہے کریم، لکھتے ہیں کریم، یحییٰ کو یا لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ورڈ اللہ کو کچھ لوگ اعلیٰ بولتے ہیں AALA۔ اسی طرح بہت کنفیوژن پیدا ہوا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پروننسیشن کا مسئلہ صرف عربک کے ساتھ ہے، انگلش کے ساتھ بھی ہے یہ پرابلم۔ TO2 پر GO گو یا گو، مطلب سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں؟ لنڈن LONDON لنڈن، یا لنڈن بولیں گے یا لون ڈون بولیں گے، کیا پڑھیں گے؟ انگلش کو کیسے پڑھنا ہے وہ ایک انگلش مین بتا سکتا ہے یا وہ انسان جس نے اس لینگویج میں ماسٹرز کیا ہو۔ یہ پیمانہ ہر زبان پر لاگو ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے حضرت عثمان تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کو سولو کرنے کو کہا، کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس جو اوتھینٹک قرآن محفوظ کیا ہوا لکھا ہوا رکھا تھا، اس کی کئی کاپیز بنا کر سارے الگ الگ شہروں میں اور ملکوں میں بھیج دی کہ یہ اوتھینٹک ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس جو ہے وہ ڈسپوز کر دو۔ وہ سب کینسل کیا گیا اور ساری کی ساری امت ایک اوتھینٹک قرآن پر آ گئی اور سارے کنفیوژن دور ہو گئے۔ یہاں ایک بات اور بہت زبردست کی حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے کہ صرف کاپیز نہیں بھیجی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بندے بھی بھیجے جو اس کو پڑھ کر بتاتے تھے کہ کس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ ساری محنت ہو رہی تھی، اس وقت کئی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عثمان کے اس کارنامے کو غلط نہیں کہا، بلکہ سب نے تعریف کی کہ عثمان نے بہت زبردست کام کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت کسی کو پرابلم تھا نہ پچھلے 1400 سال میں کسی کو اس بات میں پرابلم آیا، پر یہاں کچھ ڈیکیڈ سے اس کام کو غلط طریقے سے پیش کر کے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو دوستوں، یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے مین قرآن جلا دیا اور اس کی جگہ خود کا قرآن بنا کر دے دیا، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ اسی کی کاپی ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا وہی کاپی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں کہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے۔ دوستوں، اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں